بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رشک بھری تدفین۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے بعد 25 سال تک زندہ رہیں اور رمضان المبارک سن 10 نبوی ہجرت سے 3 سال پہلے اس دارِ فانی سے رخصت ہو گئیں۔ اس وقت ان کی عمر 65 سال تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود قبر مبارک میں اترے، اپنی سب سے بڑی غم گسار مشیرہ اسلام و دین کو پھیلانے کے لیے ہر قسم کی قربانی برداشت کرنے والی کو اپنے ہاتھوں سے خاک کے سپرد کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معصوم زبان نے اس سال کو جس میں ان کی وفات ہوئی عام الحزن، غم کا سال فرمایا ہے۔ فرما بردار بیوی کی محبت بھلائی نہیں جا سکتی۔ نیکی اور بھلائی کرنے والا بھلائی کر کے بھول سکتا ہے، لیکن جس کے ساتھ نیکی کی جاتی ہے وہ نہیں بھولا کرتا۔ لہٰذا نیک بیوی اپنے آپ کو نیکی بھلائی پر یوں بھارے کہ اگر میں شور سے پہلے دنیا سے چلی گئی تو میری نیکی بھلائی شور کو یاد آئے گی، اور شور میرے لیے دعا کریں گے، مجھے اچھے الفاظ سے یاد کریں گے۔ میری خدمت ان کو رات کے اندھیروں اور دن کے اجالوں میں میرے لیے دعاؤں پر مجبور کر دے گی، اور شاید یہی میری مغفرت کا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راضی ہونے کا سبب بن جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جتنا رشک مجھے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ پر ہوا، اتنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بیوی پر نہیں ہوا، حالانکہ میں نے انہیں دیکھا بھی نہیں تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ان کا ذکر فرمایا کرتے تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ دستور تھا، یعنی عام طور پہ ایسا کرتے تھے، جب آپ کوئی بکری ذبح فرماتے تو ڈھونڈ ڈھونڈ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہیلیوں کو اس کا گوشت ہدیتاً بھیجا کرتے تھے۔ کبھی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتی، آپ خدیجہ کو اتنا یاد کرتے ہیں جیسے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی دنیا میں ایک عورت ہے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، وہ ایسی تھیں اور ایسی تھیں اور ان سے میری اولاد ہے۔ غور کیجئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس قدر پسندیدگی سے یاد کرنا، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفاداری، بلند اخلاقی اور دلی شرافت کا کھلا ہوا ثبوت ہے۔ پھر یہ سب اس صورت میں تھا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بڑی عمر والی خاتون تھی۔ بوقت نکاح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال تھی، اور جب تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ رہیں، ان کی بڑی عمر کے باوجود آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی سے نکاح نہیں فرمایا، یہاں تک کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ آخر کیا وجہ تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وفاداری کو اس قدر خوبصورت طریقے سے نبھایا، آخر تک نبھائے رکھا، جو میاں بیوی دونوں کے لیے ایک مثال کی حیثیت رکھتی ہے؟ کیا مبارک زندگی تھی! کاش آج بھی میاں بیوی ایسی صاف ستھری زندگی اپنائیں اور ایک دوسرے کے وفادار ہوں۔ خصوصاً بیوی ہر قسم کی نافرمانی، احسان فراموشی، بدعہدی سے بچنے کی بھرپور کوشش کرے تو انشاءاللہ تعالی دیر یا سویر اس کا بدلہ دنیا آخرت دونوں میں پائے گی۔ ایسی کامیاب زندگی گزارنے کے لیے اس دعا کو اپنا معمول بنا لیں۔ اللہم انی اسألک عیشتا نقیتا ومیتتا سویتا ومردا غیر مخزی ولا فاضح۔ اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتی ہوں صاف ستھری زندگی، خوشگوار زندگی اور اچھی موت کا، جس میں بدنمائی نہ ہو، داغ نہ ہو، اور وطن اصلی یعنی آخرت کی طرف ایسی واپسی کا جس میں رسوائی نہ ہو۔ انسان کے لیے 3 ہی مرحلے ہوتے ہیں، ایک اس دنیا کی زندگی کا مرحلہ، دوسرا موت کا مرحلہ، اور تیسرا آخرت کی زندگی کا مرحلہ۔ اس مختصر ترین دعا میں تینوں مرحلوں کے لیے بڑے سادہ انداز میں بہترین دعا موجود ہے۔ اچھی زندگی، اچھی موت اور آخرت میں عافیت کامل مل جانا، رسوائی سے بچ جانا عظیم نعمتیں ہیں، اس لیے اس جامع دعا میں ان تینوں کو مانگا گیا ہے۔ سلام و ہم سب کی طرف سے مسلمانوں کی ماں، قبیلہ قریش کی شہزادی طیب طاہر رضی اللہ عنہ کی والدہ، سب سے پہلی مومنہ، اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک، دنیا ہی میں جنت کی بشارت پانے والی، نبی کی زبان سے خیر النساء کا لقب پانے والی، دنیا میں ہی عرش عظیم سے رب العالمین کا سلام پانے والی پہلی خاتون، سچے اور آخری نبی کی پہلی رفیقہ حیات، اپنی ماں فاطمہ بنت زاہدہ کی نور نظر اور لخت جگر، اپنے باپ خویلد کی نور بصر سیدتنا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا پر
मुसलमान बीवियों के लिए अपनी ज़िंदगी के हर लम्हे हर मामले से ऐसे सबक देकर गईं कि हर मुसलमान बीवी इसको अपना कर अपने शोहर के लिए कुर्रत आयुन आंखों की ठंडक, खैर मताए दुनिया दुनिया की चीज़ों में सबसे बेहतर चीज़ ज़ौजाए सालिहा नेक सीरत बीवी बन सकती हैं। इनके हर वाक़े से सबक हासिल करें और तहज्जुद के वक़्त और फ़र्ज़ नमाजों के बाद रब्बे करीम से ये दुआ मांगें, ए अल्लाह वो अखलाक और वो 5 सिफात जो आपने अपने फजल करम से हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को अता फरमाई थी, मुझे भी और तमाम मुसलमान बीवियों को अपने फजल करम से अता फरमा, आमीन। इस मकाम पर औरत ये सोचे कि ये 5 सिफात मेरे अंदर कितनी हैं, तो सोचने की बरकत से अल्लाह ताला आपको इन 5 सिफात को अपनाने की भी तौफीक अता फरमाएंगे। क्योंकि जब आदमी किसी बात को सोचता है और फिक्र करता है, उसे गम होता है कि ये काम मैं क्यों नहीं कर पा रहा और ये काम मेरे से क्यों नहीं हो रहा, तो अल्लाह ताला उसकी तौफीक भी अता फरमा देते हैं, एहसास भी अता फरमाते चले जाते हैं। और जब किसी चीज़ का एहसास मिल जाता है तो फिर वो चीज़ भी बहुत जल्दी मिल जाती है। तो जब फिक्र आदमी को लग जाती है कि मेरे अंदर ये चीज़ें आ जाएं, ये सिफात आ जाएं, तो अल्लाह ताला बहुत जल्द उसका वजूद भी अता फरमा देते हैं। तो अब इसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी ज़ौजा हज़रत सौदा बिन्त ज़मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में हालात आपके सामने बयान किए जाएंगे कि उन्होंने कैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी गमी का ख्याल रखा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात मानी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गमगुसार बनी। इस बारे में उनके वाक़यात आपके सामने बयान किए जाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अमल समझ तौफीक अता फरमाए।